نوال ملک ولد الیاس ملک، آپ کا نکاح تیمور خان ولد حماد خان سے شرعی حق مہر طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتری۔ اس نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جنہوں نے اسے ہاں کرنے کا اشارہ کیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ جس شخص سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ اس کا شوہر بن جائے گا، یہ سوچ اس کا دماغ خراب کرنے کو کافی تھی، مگر صرف اپنے باپ کی خوشی کی خاطر اس نے یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبول ہے، وہ مشکل اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے، مگر ساتھ ماتھے کی رگیں بھی تن گئیں۔ چند لمحات بعد مولوی صاحب اس سے نکاح نامے پر دستخط لیتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے غصے سے وہ لال دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور غصے سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی تیمور خان، تمہاری اتنی اوقات کہ تم نوال ملک کے شوہر بن سکو؟ کہاں تم 2 ٹکے کے غریب ملازم اور کہاں میں شہر کی بہترین بزنس مین کی اکلوتی بیٹی۔ تم میرے باپ کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، جان سے مار دوں گی۔ وہ شدید تیش کے عالم میں یہ سب بڑبڑاتی ہوئی اپنا غصہ باہر نکال رہے تھے۔ ملک ہاؤس پر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت ٹیرس پر موجود تھے۔ نکاح کو چند گھنٹے گزر چکے تھے اور نکاح کے بعد اس نے اب تک تیمور کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید جان سے ہی مار دیتی۔ ویسے بھی وہ کمرے میں بند تھی اور اس وجہ سے اس کا تیمور سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی وہ اندھیرے میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ تیمور نامی بلا اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے بابا کی آنکھوں سے اسے 2 کوڑی کے تیمور کی محبت کی پٹی اتر جائے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب پیچھے سے آتی آواز پر وہ بری طرح سے کلس گئی۔ آپ یہاں ہیں اور آپ کے بابا نیچے کھانے کی ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آواز تیمور خان کی تھی۔ نوال کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے، اور ایک جھٹکے سے پلٹی تو اس کا چہرہ روشنی میں آنے سے واضح ہوا۔ 22 سالہ بے حد خوبصورت حسینہ تھی۔ سفید دودھیا چہرہ، بھرے بھرے گلابی گال، کان جیسی ہیزل آنکھیں کٹاؤ دار ہونٹ اور مغرور ناک۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، اور یونیورسٹی کے ایک سے بڑھ کر ایک ہینڈسم لڑکے اس پر مرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف تیمور خان بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کی گہری جھیل جیسی سرمئی آنکھیں جن میں نہ جانے کون سے راز دفن تھے، سفید گندمی رنگت، تیکھے نقوش اور سنجیدہ پرسنالٹی۔ آپ نیچے آ جائیں، آپ کے بابا کھانے کی ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو اسے گھورنے میں مصروف تھی، تیمور کی اگلی آواز پر ہوش میں آئی اور شدید غصے کے عالم میں اسے دیکھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بھاڑ میں گیا کھانا۔ وہ سارے لحاظ اور ساری تمیز بالائے بدتمیزی سے چلائے تھے۔ تیمور خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ آپ کو مجھ سے بحث کرنی ہے تو بعد میں کر لیجیے گا، مگر فی الحال آپ کے بابا کھانے کی ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک خود بھی کچھ نہیں کھایا، تو بہتر ہوگا آپ پہلے کچھ کھا لیں۔ وہ مکمل مؤدب لہجے میں بولا تھا کہ نوال کو مزید غصہ آنے لگا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ نوکر ہو کر تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر بات مانوں؟ یہاں مالک میں ہوں اور تم نوکر ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ سے نکاح کر لو گے، میرے باپ کی نظروں میں ہیرو بن جاؤ گے تو میں خود کو تمہیں سونپ دوں گی؟ تم جیسے شخص کی بیوی بننے سے بہتر ہے میں اپنی جان دے لوں۔ اچھا ہوگا کہ مجھے طلاق دے کر خود ہی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں بابا کی نظروں سے تمہیں ایسے گراؤں گی کہ کبھی اٹھ نہیں پاؤ گے۔ تیمور نے کچھ افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کے بابا کو منع کیا تھا، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے زبردستی یہ نکاح کروا دیا، اور میں ان کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ تو بس پھر ایک نکاح تھا۔ اس نے دیکھا کہ تیمور کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتری تھی۔ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ خود کو بار بار مہان بنا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم بہت اچھے ہو، بہت بہترین ہو، اور میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتی تو میں بہت بری ہوں؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر طلاق نہیں دے سکتا آپ کو، اس سے آپ کے والد کو تکلیف ہوگی اور میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جیسے اس نے نوال کی ساری خوش فہمی پر پانی پھیرا۔
نوال کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے انکار کرو، میں حلیہ بگاڑ دوں گی تمہارا، میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کہتی پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھا چکی تھی، اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ تیمور کے چہرے پر جا کر لگتا اور ایک زناٹے دار تھپڑ مارتا۔ تیمور اس کا ہاتھ آدھے راستے میں ہی روک گیا اور نوال کی اس جرت پر ششدر رہ گئی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی نوال کے کسی وار کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شدید غصے میں ہوتی بھی تو وہ کبھی بھی نہیں بولا تھا، اور آج اس سے کیسے زبان لڑا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ نوال نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر تیمور کی پکڑ سخت تھی۔ میں کچھ کہتا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب بدتمیزی پر اتر آئیں۔ جب تک آپ بابا کی بیٹی ہیں تب تک میں نے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی آپ کی کسی بدتمیزی کو برا سمجھا۔ مگر اب آپ ایک بات بھول رہی ہیں کہ اب آپ میرے نکاح میں ہیں۔ شوہر ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں آپ کی بدتمیزی کا جواب دوں، اور میں اپنی بیوی کی بدتمیزی برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ کو یہ بات بھول جانی چاہیے کہ میں نوکر ہوں، میں اب آپ کا شوہر ہوں، اور اگر آئندہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ بابا کی بیٹی ہیں۔ وہ ایسی سختی سے بولا تھا کہ نوال بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید اسے بھی تیمور سے ایسے لہجے کی امید نہیں تھی۔ جب اس کی حیرانگی کم ہوئی، کچھ ہوش آیا، تو اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ تیمور سے چھڑانا چاہا۔ مجھے اپنی ان فضول دھمکیوں سے ڈرانے کی کوشش مت کرنا، میں نہیں ڈرتی ایسی دھمکیوں سے، اور ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ ایک بار پھر اسی غصے سے چلائی۔ تیمور سمجھ گیا کہ وہ شاید اس کی بات ابھی اچھے سے سمجھا نہیں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے نوال کی کلائی مزید غصے سے دبوچی اور اس کی کلائی اس کی کمر کے گرد لے جا کر مزید زور سے مروڑی کہ نوال کی چیخ نکل گئی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ہر بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور لگتا ہے کہ بہت لاڈ پیار ہو چکا ہے، جو آپ کو کھانے پینے اور رزق کی قدر نہیں۔ تو ایک کام کرتے ہیں، آج آپ نکاح کے غم میں بھوکی ہی سوئیں، یہی آپ کا علاج ہے۔ میں جا کر بابا کو کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے نوال کو چھوڑتا سختی سے کہتا، واپس پلٹا اور نیچے چلا گیا۔ نوال آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس جگہ کو گھورتی رہ گئی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ اب تم دیکھو کیسے میں بابا کو شکایت لگاتی ہوں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا فی الحال موڈ بہت خراب تھا، اور وہ فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جبکہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر الیاس ملک کے سامنے وہ بیٹھا انہیں کھانا سرو کر رہا تھا۔ نہیں آئی نوال؟ انہوں نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، پھر بھی آپ نے ہمارا نکاح کروا دیا، اسی لیے اب غصہ تو نکلے گا ہی۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ نوال سے بات کر رہا تھا اور جو غصہ اس کے لہجے میں تھا، وہ غصہ اب سارے کا سارا ہوا ہو چکا تھا۔ الیاس ملک نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے، آخر میری اکلوتی بیٹی ہے۔ خدا نخواستہ میری زندگی کا کیا بھروسہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کل کو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ انسان جتنا زیادہ شہرت یافتہ ہو اتنے ہی اس کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، اور میں اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر جانا چاہتا تھا، اور یہاں پر میں خود کے بعد سب سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے تم کیا ہو۔ وہ نرمی سے باتیں کر رہے تھے کہ تیمور ہلکا سا مسکرایا۔ مگر پھر بھی آپ کو اپنا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی تو ہے جو آپ کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ دشمن ہر طرف سے آپ کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں، اب آپ کو باخبر رہنا ہے۔ وہ نرمی سے انہیں ہدایات دے رہا تھا کہ الیاس ملک نے اس بات میں سر ہلایا۔ تیمور خان کے ہوتے انہیں کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ان کے لیے ان کا بیٹا تھا۔ تیمور ان کے لیے نہ صرف ان کا دایاں بلکہ ان کا بایاں بازو بھی تھا۔ تیمور کے ہوتے وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ تیمور ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا اور ان کی حفاظت دل و جان سے کرتا تھا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے ان پر مسلسل 2-3 بار اٹیک ہو چکے تھے، اسی لیے تیمور الرٹ تھا
اور وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی دشمن الیاس ملک کو جان سے مار دینا چاہتا ہے، اور ایک اٹیک نوال پر بھی ہو چکا تھا جب وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے تیمور نے اس کا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا تھا۔ ویسے تو اس کی یونیورسٹی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی، مگر وہ گھر میں ایک جگہ بند نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے آزاد رہی تھی اور اسے عادت تھی کہ کہیں نہ کہیں باہر جا کر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر آنے کی۔ مگر 2 دن پہلے اس کے بابا کا لیا یہ فیصلہ نوال کے لیے بہت بڑے امتحان کا باعث بن چکا تھا۔ الیاس ملک نے 2 دن پہلے حکم سنا دیا کہ وہ نوال کو فوراً تیمور کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تیمور جانتا تھا کہ نوال اس سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے نکاح رکوانے کی کوشش کی، مگر تیمور کو الیاس ملک کی بات ماننی پڑی۔ اگر کوئی اس سے بات منوا سکتا تھا تو وہ صرف الیاس ملک ہی تھے، اور انہوں نے نوال کو اپنی قسم دے کر اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ نوال بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ الیاس ملک نے اپنی بیٹی کو بالکل پھولوں کی طرح پالا تھا۔ انہوں نے اس کی خاطر دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی توجہ ان کی بیٹی سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی جائے، اور وہ بھی اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ مگر جب وہ 15 سال کی ہوئی تو نہ جانے کہاں سے ایک دن اس کے بابا تیمور کو گھر لے آئے اور نوال سے کہا کہ وہ ان کے لیے بہت خاص انسان ہے۔ آخر اس کے بابا سے کیا رشتہ تھا یہ تو نوال نہیں جانتی تھی، مگر اسے حیرانگی بہت ہوئی کہ بابا نے اسے ملک مینشن میں کسی سرونٹ کوارٹر کے کمرے کی جگہ اسے ملک مینشن کا ایک پرتعیش کمرہ دیا۔ نوال کو کہاں عادت تھی اپنے باپ کی محبت کو بانٹنے کی، اسی لیے اسے بہت غصہ آیا اور بہت تکلیف ہوئی، مگر وہ چاہ کر بھی بابا کی نظر میں کبھی تیمور کو نہ گرا سکی۔ وہ الیاس ملک کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ وہ تمام نوکروں کو کسی مالک کی طرح حکم دیتا۔ سارے گھر کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ ملازمہ اس سے پوچھ کر کھانا بناتی تھی کہ آج الیاس ملک کے لیے کھانے میں کیا بنے گا۔ نوال جانتی تھی کہ بابا کو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ 2 سال پہلے انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، تب سے وہ کافی کمزور ہو گئے تھے اور نہ جانے کون سی دوائیاں کھاتے تھے۔ ان کی تمام دواؤں کا خیال تیمور ہی رکھتا تھا۔ اس نے کبھی اس گھر کا فرد بننے کی کوشش نہیں کی، وہ خود کو نوکر ہی سمجھتا تھا، اور پھر نوال کی باتیں، اس کے تانے بھی اسے اس بات کا احساس دلائے رکھتے تھے کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے اور وہ نوکر، اور اسے نوال کی باتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اسے کیسے اس گھر میں رہنا ہے۔ وہ الیاس ملک کی بہت عزت کرتا تھا، مگر کوئی اندھے کا تعلق تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ وہ نوال نہیں جانتی تھی، اور وہ حیران تو اپنے باپ پر تھی جنہوں نے ایسے ایک انجان شخص پر اتنا بھروسہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہی اس سے کر دیا، اور اسے اس بات پر بھی غصہ تھا کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی اور اس کی خوشی کو اہمیت نہیں دی، اور اس تیمور کو اس پر فوقیت دی اور اس پر اتنا بھروسہ کیا کہ اس کا نکاح تیمور سے کروا دیا۔ اسے بس کسی بھی حال میں تیمور سے طلاق چاہیے تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں ابھی بہت ساری تکلیفیں آنی باقی ہیں۔ ملک مینشن میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ نوال نے غصے سے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ آس پاس کہیں بھی تیمور نہیں تھا، شاید کہیں کسی کام سے باہر نکلا ہو، کیونکہ اگر وہ گھر میں ہو تو لاؤنج میں ہی نظر آتا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو ملازمہ کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ بابا کہیں گئے ہیں؟ اس نے جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے پوچھا تو ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میم، آج سر کہیں نہیں گئے۔ ہاں، تیمور صاحب کہیں گئے ہیں۔ نوال کچھ حیران ہوئی کہ تیمور اس کے باپ کو چھوڑ کر گھر سے غائب ہے۔ اس کے دماغ میں تو کہا کہ کسی ضروری کام سے گیا ہوگا، مگر دل جو کہ ہر وقت اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش بننے کی کوشش کرتا تھا، اس میں نئے خرافات چلنے لگے کہ یہ اکیلا کہاں چلا گیا، بابا کہاں ہیں۔ اس نے سارے خیال جھٹک کر دوبارہ ملازمہ سے پوچھا۔ ان کی طبیعت کل رات سے خراب ہو گئی تھی، تیمور سر ساری رات ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے میڈیسن دے کر سلا دیا تھا، وہ اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر نوال کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب؟ بابا کی طبیعت کل رات سے خراب تھی اور کسی نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ غصے کے عالم میں آدھا جوس کا گلاس وہیں رکھتی ہوئی فوراً اپنے باپ کے کمرے کی طرف آئی۔ چہرے پر بے بسی اور قدموں میں بے چینی تھی۔
وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ڈم لائٹس چل رہی تھیں۔ اس نے لائٹس آن کی تو اسے نظر آیا کہ الیاس صاحب بیڈ پر سو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا۔ 10 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کا باپ کبھی بھی اس وقت سوتا نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ اگر رات کو نیند کی گولیاں کھا کر بھی سوئے ہوں تو بھی 7-8 بجے تک خود ہی ان کی آنکھ کھل جاتی تھی، اور وہ ابھی تک نہیں اٹھے۔ اس کا مطلب ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ نوال مزید فکر مند ہوئی۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ کل رات اپنے باپ سے ناراض ہو کر سوئی تھی، یا کل کوئی غصہ گلا بھی تھا۔ ان کے پاس آئی اور بیڈ پر بیٹھی بابا پیار سے پکارا، مگر شاید اس کی پکار نہیں سن پائے۔ گہری نیند میں تھے۔ اس نے آرام سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اسے اچانک کچھ نامحسوس سا احساس ہوا۔ اس کے باپ کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، مگر موسم نارمل تھا۔ ان کا اتنا ٹھنڈا ہونا وہ سمجھ نہ سکی۔ یہاں سردی تو تھی نہیں جو وہ اتنے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے ان کا ہاتھ اور بازو چھو کر دیکھا تو وہ بالکل ہی برف جیسے سرد ہو چکے تھے۔ نوال نے تھوڑا سا بلینکٹ ان کے چہرے سے ہٹا کر دیکھا تو ان کا چہرہ بھی ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ بابا بابا، اس نے گھبراہٹ کے مارے انہیں جھنجھوڑ کر اٹھایا، مگر وہ ویسے ہی ساکت کے ساکت رہے جیسے تھے، اور اب جا کر کہیں نوال کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ انہیں جھنجھوڑ رہی تھی اور بس بار بار بابا کہہ کر چلا رہی تھی۔ جب لاؤنج سے اندر داخل ہوتے تیمور کے کانوں تک آواز گئی تو وہ فوراً تیز قدموں سے چلتا ہوا الیاس ملک کے کمرے میں داخل ہوا، اور نوال کو پاگلوں کی طرح چیختا دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ دیکھو پاپا کو کچھ ہو گیا ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہے، ان کا جسم دیکھو کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے تیمور کو بتا رہی تھی، مگر اس کے آنسو مسلسل زاروں قطار بہ رہے تھے۔ تیمور نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور خود الیاس ملک کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ان کی نبض چیک کی اور پھر ایک دم سے تیمور کو ایسا محسوس ہوا جیسے سارے ملک ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ نوال اس سے کچھ فاصلے پر لرزتی کانپتی ہوئی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ اس کے بابا ٹھیک ہے نا۔ اس لمحے اس نے شدت سے دعا مانگی کہ تیمور کہتے کہ سب ٹھیک ہے، چاہے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، مگر جیسے تیمور کے ہاتھوں سے الیاس ملک کی کلائی چھوٹی تھی، وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ تیمور کو لگا وہ ابھی چکرا کر گر جائے گا۔ اس نے سہارے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تو وہ گھر سے گیا تھا، تب سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ چند گھنٹوں میں ہی کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایسے خاموش ہوا جیسے اس کے منہ میں زبان بھی نہ ہو، اور اس کی یہ خاموشی نوال کو بری طرح تکلیف دے رہی تھی۔ وہ فوراً تیمور کے قریب ہوئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بتاؤ نا کیا ہوا ہے بابا کو؟ خدا کے واسطے کچھ بولو۔ تیمور جب خاموش رہا تو وہ بے بسی سے اس کے کاندھے پر مکے مارنے لگی۔ تیمور کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلتے گئے، جسے نوال نے اپنا وہم سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ تیمور نے بنا کچھ کہے اس کی کمر کے گرد بازو لے جا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، رو رہی تھی، مگر تیمور نے اسے نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر وہ کھل کر روئی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے باپ کو کچھ ہو جائے گا، اور آج اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تیمور کی آنکھوں سے آنسو بہتے نوال کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ اس کی تو ساری دنیا ہی سے ایک شخص کے گرد گھومتی تھی، وہ شخص جس نے اسے دلدل سے نکال کر ایک اچھی رہائش دی۔ الیاس ملک کے اس پر اتنے احسانات تھے کہ وہ اس شخص کا احسان اتارتے اتارتے شاید مر جاتا، مگر اس کے احسانات نہ اترتے، اور آج اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر یتیم ہوا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے والدین کھو دیے۔ اس نے آج اپنا گائیڈر، اپنا مینٹور کھو دیا، جبکہ دوسری طرف اس کی باہوں میں موجود نوال کا رو رو کر برا حال تھا، اور پھر وہ اس گہرے شوق کی وجہ سے اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ ملک مینشن پر سوگ برپا تھا۔ گھر گہرے سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج الیاس ملک کی موت کو 3 دن گزر چکے تھے، اور نوال اپنے کمرے میں بند تھی۔ اسے نہ کچھ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ ہی ہوش تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔
بس اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا ہو۔ اسے یہ مہنگا شاہانہ بنگلہ بھی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کے پاس زندگی کی ہر آسائش تھی، ضرورت تھی، سہولت تھی، لیکن آج اس کے پاس اس کا باپ نہیں تھا۔ وہ اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، اور اس کے دکھ درد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ الیاس ملک کو اسی روز سپرد خاک کر دیا گیا، مگر تیمور وہ ایک منٹ کے لیے بھی سکون کی سانس نہیں لے سکا۔ وہ بے سکون تھا، بے چین تھا، اسے بس یاد تھا کہ اب اسے نوال کا خیال رکھنا ہے۔ الیاس صاحب اپنی موت سے پہلے نوال کو اس کی ذمہ داری دے کر گئے تھے، اور اب وہ اس کا محافظ ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نوال اسے کبھی قبول نہیں کرے گی، لیکن وہ کوشش ضرور کرے گا کہ وہ نوال کا دل جیت سکے۔ اب اس بڑے سے بنگلے میں الیاس ملک کی قیمتی چیز بس اس کی بیٹی ہی تھی، جو تیمور کے لیے بہت انمول تھی، مگر جو حقیقت اس پر اب کھلنے والی تھی وہ شاید اس کی رہی سہی ہمت بھی توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اسے الیاس صاحب کی فیملی ڈاکٹر نے کال کی تھی کہ وہ اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، اور تیمور نے انہیں گھر بلا لیا۔ اس وقت وہ دونوں ملک ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر انجم کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان؟ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تیمور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے چہرے کی رونق جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ وہ کیسے خود کو مضبوط کیے کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ الیاس ملک کی موت نے جہاں نوال کو توڑا تھا تو وہیں تیمور کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مگر وہ مرد تھا، اور مرد جلدی خود کو سنبھال لیا کرتے ہیں، جبکہ عورتیں نازک ہوتی ہیں، انہیں خود کو جوڑنے میں، سنبھالنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بات شروع کروں۔ بات بہت حساس ہے۔ ڈاکٹر انجم شدید ڈپریسڈ نظر آ رہے تھے۔ تیمور کو بھی پریشانی ہوئی۔ جو بھی بات ہے آپ کھل کر کر سکتے ہیں۔ تیمور نے انہیں تھوڑا حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ بات الیاس صاحب کی موت سے متعلق ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ نیچرل ڈیتھ نہیں تھی، شاید کسی نے انہیں جان بوجھ کر مارا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے تیمور کے کانوں میں انڈیلا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ دشمن صرف گھر سے باہر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے، اور ان کی موت اس وجہ سے ہوئی ہوگی۔ وہ دل کے مریض تھے، مگر ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ اور ڈاکٹر انجم الیاس صاحب کے فیملی ڈاکٹر تھے، اور وہی ان کا علاج کر رہے تھے، اور ان کی ہارٹ رپورٹس کے متعلق ساری انفارمیشن انہیں معلوم تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیمور نے جبڑے بھیجتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ جو میڈیسن تم نے مجھے بھیجی تھی ان میں مجھے کچھ عجیب سی چیز نظر آئی ہے۔ ڈاکٹر انجم نے بتاتے ہوئے اپنے بیگ سے کچھ میڈیسنز نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ تیمور نے الیاس ملک کی موت کے بعد ڈاکٹر انجم کو ان کی ساری میڈیسنز بھیج دی تھی، ایک بار یہ کنفرم کروانے کے لیے کہ ان کی میڈیسنز ٹھیک ہے نا، ان کی موت واقعی قدرتی تھی بھی یا نہیں، کیونکہ شاید کہیں اندر ان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ موت قدرتی نہیں تھی، اور اب ڈاکٹر کی بات یہ ثابت کر رہی تھی کہ واقعی ان کا شک ٹھیک تھا۔ اس کا دل پہلے ہی کھٹک رہا تھا۔ یہ وہ میڈیسن تھی جو ان کی صحت کے لیے ضروری تھی، اور وہ باقاعدگی سے لے رہے تھے۔ ڈاکٹر انجم نے ایک دوائی کا پتا تیمور کے سامنے رکھا۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ میڈیسن ان کے لیے کتنی اہم تھی، اور وہ خود ہی روز انہیں میڈیسن نکال کر دیتا تھا۔ پھر ڈاکٹر انجم نے ایک دوسرا پتا تیمور کے سامنے رکھا۔ دونوں پتے ایک جیسے ہی تو تھے، مگر یہ وہ وجہ ہے جن سے ان کی موت ہوئی۔ تیمور بے حد حیران تھا، لیکن ایک میڈیسن کیسے کسی کو جان سے مار سکتی ہے؟ اس نے اپنے ماتھے کو مسل کر پوچھا۔ میڈیسن نہیں مار سکتی، لیکن زہر تو مار سکتا ہے۔ یہ دونوں میڈیسن سیم ہیں، ان کے کور بھی سیم ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر جو گولی ڈالی گئی ہے وہ بھی ایک جیسی ہے، مگر یہ پہلے والی جو دوا ہے وہ دل کے مریض کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ دوسری والی جو دوا ہے یہ ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے دی جاتی ہے، اور اگر یہ زیادہ مقدار میں لے لی جائے تو انسان کا دل کام کرنا بند کر جاتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تیمور کو اپنے وجود پر بجلیاں گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دنوں سے غلط دوا کھائی، اس وجہ سے ان کی موت ہو گئی؟ تیمور کو لگا جیسے کوئی اس کا سانس دبا رہا ہو۔ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ ڈاکٹر انجم اس بات میں سر ہلا رہے تھے،
اور تیمور کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اس نے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولے اور اب اپنے گلے کو مسل رہا تھا۔ لیکن یہ میڈیسن تو میں خود انہیں دیتا تھا، یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ ایسے اڑے جیسے اس کے چہرے میں خون کی ایک بوند بھی نہ بچی ہو۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیسن غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی نے میڈیسن بدل دی تھی، اور جس نے بھی میڈیسن بدلی ہے یقیناً وہ اسی گھر سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ الیاس صاحب کے کمرے میں داخل ہونے والا انسان کوئی باہر سے تو آئے گا نہیں۔ اس کے پاس اتنی ایکسس تھی کہ وہ ان کے کمرے میں جا سکے اور میڈیسن چینج کر سکے۔ جتنا مجھے معلوم ہوا ہے میں نے اتنا تمہیں بتا دیا۔ اب اسے ڈھونڈنا تمہارا کام، ہو سکتا ہے اگلا نمبر تم دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ہو۔ نوال کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تیمور نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا۔ نوال کے ذکر پر اس کی ایک نگاہ ایک پل کے لیے سیڑھیوں کی جانب اٹھی، اور دوسرے ہی پل اس کی آنکھیں پھیلی اس کے بالکل سامنے سیڑھیوں کے پاس۔ نوال کھڑی حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ان دونوں کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھا اور ڈاکٹر انجم کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ نوال کی طرف آیا، شاید اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ تیزی سے اس کے قریب آتی، اسے گریبان سے دبوچ چکی تھی۔ تم اتنے نیچ، اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی میرے باپ کو جان سے مارتے ہوئے؟ ارے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے باپ نے تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، تمہیں نام دیا، اور تم نے کیا کیا؟ میرے بابا تمہیں بیٹا کہتے تھے، تم نے میرے بابا کی جان لے لی، کس لیے؟ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہذیانی سے انداز میں چیخ اٹھی۔ تیمور جانتا تھا فی الحال وہ تکلیف میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قاتل قرار دیتا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ الیاس ملک کی کتنی عزت کرتا تھا؟ وہ اس کے لیے اس کے باپ سے بڑھ کر تھے۔ ہوش میں رہی، جیسے وہ آپ کے باپ تھے، میرے لیے بھی بالکل میرے باپ جیسے تھے۔ میں انہیں کیوں تکلیف دوں گا؟ تیمور نے کچھ بے بسی سے پوچھا۔ نوال نے ابھی بھی اس کا گریبان دبوچ رکھا تھا۔ ہاں، تمہارے پاس کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا میرے باپ کو مارنے کی۔ کہیں ان کی اس دولت پر تمہارا دل تو نہیں آ گیا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ تیمور نے جبڑے بھیج کر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ اسے کتنا لالچی سمجھ رہی تھی وہ جو دولت کی خاطر اس کے باپ کو مار دے گا۔ وہ شاید غصے میں آیا تھا مگر خاموش رہا۔ شاید وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تیمور کو خاموش پا کر جیسے نوال کو اپنا جواب مل گیا۔ تو یہ بات ہے، تمہیں میرے باپ کی دولت چاہیے تھی۔ ایک بار کہا ہوتا میرا باپ تمہیں ہر چیز دے دیتا، اسے جان سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ صرف چند ٹکوں کے لیے، صرف چند پیسوں کے لیے تم نے میرے باپ کو جان سے مار دیا۔ منصب کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں اور تمہیں اریسٹ کرواؤں گی۔ وہ شاید غصے کے عالم میں چلائی تھی۔ تیمور نے غصہ ضبط کرتے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑ کر جھٹکا دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں نے آپ کے باپ کو مارا ہے؟ اور کیا کہا؟ مجھے پولیس کے حوالے کریں گی؟ تو لیں، ابھی ملائیں کال۔ لیکن اس کے بعد یہ سوچ لیجیے گا کہ اس گھر میں میرے بعد نہ تو کوئی نوکر رہے گا اور نہ ہی کوئی گارڈ۔ پھر اکیلی رہ سکیں گی یہاں؟ میرے جاتے ہی وہ دشمن 1 منٹ سے پہلے یہاں آ جائیں گے اور آپ کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ بس سختی سے دھاڑا تھا کہ نوال سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جب کسی بات کا علم نہ ہونا تو آدھی ادھوری بات سن کر خود سے الزام نہ لگانا شروع کر دیا کریں۔ میں خود اس بات کی تفتیش کروں گا کہ آپ کے باپ کو کس نے مارا ہے، اور پھر قاتل کو لا کر آپ کے قدموں میں پھینکوں گا۔ پھر آپ کی مرضی ہوگی اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، لیکن خبردار، اگر آپ نے مجھے بابا کا قاتل کہا تو میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ آپ ان کی بیٹی۔ 1 منٹ سے پہلے حلق سے جان کھینچ نکالوں گا۔ شدید غصے سے کہتے وہ نوال کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ نوال کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ مزید وہاں نہیں رکا اور غصے میں گھر سے باہر نکل گیا، مگر نوال کو جیسے اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے ضرور اس نے ہی اس کے باپ کو مارا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر شک اور وہم کا گمان کی پٹی بن چکی تھی۔
جو نہ جانے کب اترنے والی تھی۔ دن پر دن گزر رہے تھے، تیمور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے جانے آخر کون قاتل تھا۔ کسی نے الیاس صاحب کے کمرے میں جا کر ان میڈیسن کو چینج کیا تھا، اور جس نے بھی کیا تھا یقیناً دشمن کے کہنے پر ہی، کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے تھے ملازمین یا پھر گارڈ، یہاں تک کہ مالی بھی تیمور کی اجازت کے بنا گھر میں کوئی پر بھی نہیں مار سکتا تھا، مگر پھر بھی کوئی اس کی ناک کے نیچے گھر میں آیا اور میڈیسنز چینج کر دی۔ وہ کافی دنوں سے تمام ملازمین کی حرکات پر نظر رکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غداری یہیں سے ہوتی ہے، مگر اسے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد سے نوال خود کو کمرے میں بند کر چکے تھے۔ دوبارہ ان دونوں کا کوئی سامنا نہیں ہوا، اور فی الحال تیمور کا دماغ ویسے ہی گھوما ہوا تھا۔ اگر نوال اس کے سامنے آ جاتی تو شاید اس بار وہ رکھ کر اسے ایک اور تھپڑ مار دیتا۔ وہ پہلے اتنا ذہنی ٹینشن میں مبتلا تھا، اور اوپر سے نوال کی باتیں اس کا دماغ مزید گھمانے کے لیے کافی تھی۔ کل اس نے سارے گارڈ سے مکمل انفارمیشن لی تھی، گھر میں آنے جانے والوں کے بارے میں پوچھا تھا، مگر اسے کوئی بھی خاص سسپیکٹ نظر نہیں آیا۔ یہ رات کا وقت تھا، ابھی بھی وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا جب اس کا دھیان کچن کی صفائی کرتی ملازمہ پر گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے تیمور اس کے قریب آیا۔ یہ بتاؤ کہ الیاس بابا کی موت سے پہلے چند دنوں میں کوئی ایسا انسان گھر میں آیا جب گھر میں موجود نہیں تھا اور وہ الیاس بابا کے کمرے میں گیا ہو؟ سوچ کر جواب دو۔ اس نے سنجیدگی سے ملازمہ سے پوچھا تو ملازمہ سوچنے لگی۔ ایسے کوئی خاص تو نہیں آیا۔ ہاں مجھے یاد آیا، نوال میم کی ایک فرینڈ آئی تھی، اور وہ اور نوال میم الیاس سر کے کمرے میں گئی تھی۔ شاید وہ اپنے بچپن کی فوٹوز انہیں وہاں سے البم سے نکال کر دکھا رہی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اس دن آپ اور الیاس سر آفس گئے تھے، ملازمہ نے سنجیدگی سے بتایا، اور تیمور نے جبڑے بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی کوئی دوست اس طرح دشمن کے بھیس میں گھر میں گھس آئے گی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بس اسی لڑکی نے میڈیسنز چینج کی ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے ہاسپٹل سے الیاس صاحب کی میڈیکل ہسٹری چرائی تھی، یا شاید نوال نے اپنی کسی دوست سے اس کا ذکر کر دیا ہو۔ وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا نوال کے کمرے میں آیا۔ وہ جو واش روم سے باہر نکل رہی تھی، حیرانی سے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیچے ملازمین تک ان کی کوئی آواز جائے، کیونکہ فی الحال وہ غصے میں تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے کمرے میں کیوں آئے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نوال سارے لحاظ توڑتی ہوئی چیخی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کے باپ کا قاتل تھا۔ چلا جاؤں گا میں، لیکن مجھے ابھی آپ سے ایک اہم بات جاننی ہے۔ آپ کی کون سی دوست اس دن گھر میں آئی تھی جسے آپ الیاس بابا کے کمرے میں لے کر گئی تھی؟ نوال نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہاں میرا باپ مر گیا اور تمہیں میری دوست کی پڑی ہے؟ وہ حیرانی سے اس بے حس انسان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیونکہ مجھے شک ہے کہ آپ کی اسی دوست نے آپ کے بابا کی میڈیسنز چینج کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ تیمور نے بھی کچھ سخت لہجے میں جواب دیا۔ نوال کا دل چاہا اس کا منہ نوچ ڈالے۔ اچھا، اب تم اپنے گناہ اس طرح سے چھپاؤ گے، اس طرح سے پردہ ڈالو گے؟ اب تم میری دوست کو قاتل ثابت کر رہے ہو؟ میں نہیں مان سکتی کہ میری دوست نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ یہ سب تمہارے پلانس ہیں۔ تم میرے باپ کی موت کو کور کرنا چاہتے ہو، کیونکہ میں جان چکی ہوں نا کہ تم نے میرے باپ کو مارا ہے، اسی لیے اب تمہارے پاس کوئی نئی کہانی بن گئی ہے مجھے مطمئن کرنے کے لیے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ میں کورٹ جاؤں گی اور اپنے باپ کی موت کے خلاف تم پر مقدمہ کروں گی، اور مجھے تم سے ہر حال میں طلاق چاہیے۔ تم نے میرے باپ کو شیشے میں اتار کر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنا شوہر بناؤں گی؟ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ کہاں تم نوکر اور کہاں میں اس گھر کی مالکن۔ تم نے دیکھا کہ میرے باپ کے دل میں اترنے کا اچھا طریقہ ہے، اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم نے مجھے ہتھیار بنایا اور میرے ذریعے دولت حاصل کر لی، کیونکہ تم جانتے تھے کہ میرے باپ کی ساری دولت صرف میرے نام ہوگی، اور جو کچھ میرا ہوگا وہ میرے شوہر کا بھی ہوگا۔ اور اگر تم میرے باپ کو مار دو تو پھر میں تنہا رہ جاؤں گی، پھر تو تم مجھ سے دولت چھین ہی سکتے ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا گیم کھیلتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ بنا تیمور کے چہرے کے تاثرات دیکھتے
ابھی بھی غصے میں کہہ رہی تھی اور اس کی اتنی بکواس سنتے تیمور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ نہ جانے میرا باپ تم جیسے گلی کے کیڑے کو کہاں سے اٹھا کر لایا تھا، کیا پتہ کس کی اولاد ہو یا پھر کسی کا گناہ۔ اور بس اس سے زیادہ برداشت تیمور میں نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ نوال کے گال کی زینت بن چکا تھا، اور نوال شاید اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے تیمور کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ شدید بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا، میری ہمت کی بات کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کردار کے بارے میں کوئی بکواس کرنے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ وہ نوال سے زیادہ اونچے لہجے میں دھاڑا، اور آج پہلی بار اس نے نوال کو تم کہا تھا، جو کہ نوال کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اس کے باپ کی موت کے بعد اب اس سے بدتمیزی بھی کرے گا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے نوال پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اب میرے بابا نہیں رہے تو تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ مجھے طلاق دو، ابھی کے ابھی مجھے طلاق چاہیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم نے مجھے چھوا کیسے؟ مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ ذہنی انداز میں چیخی۔ نہیں دوں گا طلاق، سمجھ آ گئی؟ تیمور نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ مگر مجھے طلاق چاہیے، ابھی کے ابھی۔ میں بتا رہی ہوں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ نوال بھی اسی لہجے میں چلائی تو تیمور نے غصے میں اس کے بال پکڑ لیے۔ تو تمہیں طلاق چاہیے؟ وہ سختی سے اپنے قریب کرتا بولا کہ اب اس کی کمر تیمور کے ہاتھ میں تھی، اور وہ سختی سے اس کی کمر دبوچ چکا تھا۔ نوال نے بے بسی سے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب کہ تیمور بولا تو اس کے لہجے میں سکون تھا، جبکہ نوال نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی شرط والی بات سن لی۔ کیسی شرط؟ جسے وہ اس کی ہر شرط مان جائے گی۔ آج رات میرے ساتھ گزارو، صبح میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آخر میں تمہیں ایسے ہی طلاق کیوں دوں؟ مجھے بھی تو کوئی فائدہ ملنا چاہیے نا تم سے نکاح کرنے کا۔ بولو منظور ہے؟ جیسے اس نے نوال کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا، اور نوال کو امید نہیں تھی کہ وہ ایسی بے غیرتی پر اتر آئے گا۔ اس نے بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ اس نے تیمور کے کاندھے پر مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہا نا، اب سوچنا بھی مت۔ اس سے پہلے نوال اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، وہ تیزی سے اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں تھام کر اس کے لبوں پر جھکا۔ دوسرا ہاتھ ابھی تک نوال کی کمر کے گرد تھا، اور نوال کو شاید اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے لب اپنے لبوں میں لیتا قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پینے لگا۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی، تیمور کی پکڑ سخت ہو جاتی۔ شاید وہ اسے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور اس کے شوہر ہونے کے ناطے نوال پر اس کی عزت کرنا فرض ہے۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ جیسے ہی تیمور نے اس کے لب آزاد کیے تو وہ دبے دبے لہجے میں پھٹ پڑی، مگر سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے لمبے گہرے سانس لینے لگی۔ جان بوجھ کر اس نے نوال کو خوفزدہ کرنا چاہا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ نوال ملک تھی۔ اس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، اور اس کے باپ نے اسے کبھی بھی کسی کی پیروی کرنا نہیں سکھایا تھا۔ بہت ناز اور لاڈوں سے اسے پالا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، مگر میں تمہیں اپنا وجود حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکل کر پیچھے ہٹی تھی۔ اچھا، تو چیلنج کر رہی ہو مجھے، یا میری ہمت دیکھنا چاہتی ہو؟ تیمور نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ نوال کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو چیلنج کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ ابھی اس کے الفاظ لبوں میں ہی تھے جب تیمور ایک بار پھر اسے گلے سے جگڑتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نوال نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر کہاں وہ نازک وجود اور کہاں وہ ہٹا کٹا مرد۔ وہ اسے بیڈ پر لاتا اس پر جھکا۔ نوال نے ہر ممکن کوشش کی اس سے دور ہو سکے، مگر تیمور نے سختی سے اسے قابو کر رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ روتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ ویسے اگر میں تمہارے باپ کو مار سکتا ہوں تو تمہیں بھی جان سے مار سکتا ہوں۔
سوچو اب میں تمہارا کیا حال کروں گا، اور کوئی تمہیں بچانے بھی نہیں آئے گا۔ اس کی باتوں پر نوال نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے تیمور کو اس پر ترس آ گیا۔ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ خوبصورت شکل دیکھ کر اب پیچھے ہٹوں گا تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اس بار اس نے کچھ نرمی سے کہا۔ نوال سرخ ہوتی آنکھوں سے بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تم پر ریپ کا کیس کر دوں گی، تو ڈرو مجھ سے۔ وہ ابھی بھی اسے دھمکانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ تیمور کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا ریپ کا کیس کرو گی، مگر ابھی تک تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، پہلے مجھے کرنے دو، پھر کر دینا کیس، وہ بھی شوق سے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتارتا پھینکتا نوال کو بنا وہاں سے ہلنے کا موقع دیا اس پر جھکا۔ نوال نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی مضبوط گرفت میں بے بس آنسو بہاتی رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی تیمور کو خود سے دور نہ کر سکی۔ آدھی رات کے بعد کوئی پہر تھا، وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ تیمور نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا جتنا اس میں غرور ہے اسے سبق سکھانا بہت ضروری تھا، اور ابھی تو اس نے نوال کے ساتھ بہت نرمی برتی تھی۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھا ہی تھا جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ ارجنٹ کال تھی۔ وہ فوراً اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے باہر نکلا۔ ابھی اسے بہت سارے اہم کام نمٹانے تھے۔ ملک ہاؤس پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ نوال اس وقت بیڈ پر لیٹی بس چھت کو گھور رہی تھی۔ کل رات کے بعد اسے عجیب سی چپ لگ گئی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کسی کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی اس کا باپ مرنے سے پہلے تیمور کے حوالے کر گیا تھا، اور اب وہ تیمور کی غلام بن چکی تھی۔ وہ جب چاہے اس کے وجود پر دسترس پا سکتا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اب وہ اس کی محتاج ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹی تھی، یہ سب سوچ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ نوال نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس میں ابھی ہمت نہیں تھی کہ وہ تیمور کو کسی کام کے لیے منع کرتی۔ ابھی وہ اسے دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا، اور اب کمرے کے اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر نوال بے حد بے یقین رہ گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی، کیونکہ تیمور کے بعد کمرے میں داخل ہونے والی ہستی کوئی اور نہیں، اس کی دوست تھی۔ دونوں نے کافی عرصہ یونیورسٹی میں ساتھ گزارا تھا۔ ہما؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ تیمور نے ایک نفرت بھری نگاہ ہما پر ڈالی۔ رونے کے باعث اس کا سارا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تیمور اس کے قریب آیا، اسے بازو سے دبوچ کر نوال کی طرف دھکا دیا اور آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی وہ آگے بڑھی اور نوال کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ نوال ششدر رہ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے معاف کر دو نوال، تمہارے بابا کی وہ میڈیسنز میں نے ہی چینج کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میڈیسنز ان کی جان لے لیں گی۔ مجھے ایسا کرنے کے لیے ولید نے کہا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس نے کہا تھا وہ مجھے ایک ڈیر دیتا ہے، مجھے بس میڈیسن ایکسچینج کرنی ہے، اور اگر میں نے اس کمرے میں پڑی ہوئی میڈیسن لا کر دے دی تو وہ میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا میں محبت میں اتنی اندھی ہو جاؤں گی کہ میں کسی کی جان لے لوں گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ان میڈیسنز میں نقلی دوا ہے تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور نوال اسے لگا شاید اب وہ سانس نہ لے سکے گی۔ وہ حیرانگی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہما کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے لب پھڑ پڑائے۔ دوست؟ تم میری دوست تھی ہما؟ تمہاری وجہ سے میں یتیم ہو گئی، میں نے اپنا باپ کھو دیا، اور تم معافی مانگ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معافی مانگنے سے میرا باپ زندہ ہو جائے گا؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ تیمور نے کسی کو آواز دی۔ 2 منٹ بعد ہی 2 لیڈی کانسٹیبلز اندر داخل ہوئیں، اور اب وہ ہما کو ہتھکڑی لگا کر زمین سے اٹھا رہی تھی۔ پلیز نوال، مجھے معاف کر دو، مجھے جیل مت بھیجو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ٹریپ کیا گیا ہے۔ مگر نوال خاموش رہی۔ لیڈی کانسٹیبلز ہما کو لے کر جا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ نوال کے قریب آیا، جو چہرہ موڑے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ شاید کسی نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کے باپ کی جان لی ہے،
اور وہ میڈیسنز میں نے کھلائی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ تم خود قاتل کو ان کے کمرے تک لے کر گئیں، اور اگر تمہیں ایک تلخ حقیقت بتاؤں تو اپنے باپ کی قاتل تم خود ہو۔ وہ نوال کے کان کے پاس جھک کر یہ کہہ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور نوال کو ایسے لگا جیسے کوئی اس کے وجود میں بھانبڑ چھوڑ چکا ہو۔ وہ بے بسی سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ کر گیا تھا، وہ اپنے باپ کی قاتل خود تھی۔ اس کی دوست کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا۔ وہ ایسے ایک لڑکی کو اپنے باپ کے کمرے میں لے گئی جو ان کی میڈیسنز تک پہنچ گئی۔ وہ شاید اب چاہ کر بھی کبھی بھی خود کو معاف نہ کر سکے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ تیمور کبھی غلط تھا ہی نہیں، غلط تو وہ تھی، اور اب یہ گلٹ ساری زندگی اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا کہ وہ اپنے باپ کی قاتل ہے۔ ہما کے نوال سے ملنے کے بعد سے تیمور اور نوال ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئے تھے۔ تیمور اب ولید آفندی اور اس کے باپ شہروز آفندی کے پیچھے تھا، اور وہ ان لوگوں کا مقصد جاننا چاہتا تھا، اور ان کا مقصد جاننے کے لیے تیمور کو ابھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ شہروز آفندی نے اچانک ایک دن میڈیا کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ الیاس ملک نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اور اپنا سارا بزنس اسے بیچ دیا تھا، سوائے ملک مینشن کو چھوڑ کر، اور اس کے پاس سارے کاغذات، سارے ثبوت تھے، اور اب وہ آفیشیلی طور پر ملک کمپنیز کا مالک تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تیمور کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس شخص نے الیاس ملک کو راستے سے ہٹا کر اس کے سارے بزنس کو ہڑپ لیا ہے، اور نقلی کاغذ بنانا آج کل مارکیٹ میں بہت آسان تھا، مگر وہ کسی کو بھی چھوڑے گا نہیں، خاص طور پر ان سب کو۔ کسی کی جان لینے کے جرم میں تو ہرگز نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ شہروز آفندی کو کیسے سزا دینی ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے والدین کے قاتل کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، جو اسے سراغ مل چکا تھا۔ شاید الیاس بابا پہلے سے جانتے تھے اس کے والدین کو کس نے مارا تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں بتایا، نہ جانے کیوں۔ تیمور سے سب کچھ چھپانا چاہتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ قتل و غارت میں نہ پڑے، مگر اب تیمور سب کچھ جان چکا تھا۔ تیمور کے والد حماد خان الیاس ملک اور شہروز آفندی کے بزنس پارٹنر تھے، اور تینوں نے تقریباً 30 سال پہلے پارٹنرشپ پر ایک کمپنی بنائی تھی۔ بزنس اچھا چل رہا تھا، مگر حماد خان کا اس کام میں زیادہ تجربہ تھا، اسی لیے وہ تیزی سے کامیابیوں کی سیڑھیوں کو چھو رہے تھے، اور 2 سال میں ہی تینوں نے بلڈنگز الگ الگ کر لیں۔ ہاں، لیکن کمپنی اور پارٹنرشپ ابھی بھی چل رہی تھی، لیکن زیادہ تجربہ ہونے کی وجہ سے زیادہ شیئرز حماد خان کے پاس چلے گئے، جس کی وجہ سے شہروز آفندی کی شدید غصے اور جلن سے بے حال ہو گیا۔ اسے حماد خان سے نفرت ہونے لگی کہ وہ بزنس کی دنیا میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہے، اور بس لالچ نے دوستی کو دشمنی میں بدل دیا۔ اور پھر ایک روز شہروز آفندی نے حماد خان اور ان کی بیوی، جس وقت ان کے ساتھ کار میں موجود تھے، ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، اور ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی موت ہو گئی۔ تب تیمور بہت چھوٹا تھا، اس نے تیمور کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تیمور کی قسمت تھی کہ وہ بچ گیا اور الیاس ملک کو مل گیا۔ پھر اسے اپنے ساتھ آرفنج لے گئے، چند سال اسے وہیں پہ رکھا، اور خود انہوں نے شہروز آفندی سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی شہروز آفندی کو سزا دلوا سکیں، مگر حماد خان کا قتل ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ وہ قاتل تھا یا ایکسیڈنٹ، اس لیے انہوں نے سارے بزنس اور ہر چیز اس سے الگ کر لی تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ حماد خان کا بیٹا مر گیا۔ مگر جب وہ سمجھدار ہو گیا تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ ان کے جگری یار کا اکلوتا اور آخری نشانی تھا، اس لیے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ مگر شہروز آفندی کی لالچ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ الیاس ملک کی کمپنی شہر کی سب سے بڑی بہترین کمپنی ہے اور انہیں بہت پروفٹ ہو رہا ہے، تو اس نے حماد خان کی طرح الیاس ملک کو بھی جان سے مارنے کی سازش رچی، اور اس سازش میں اس نے اپنے بیٹے کو شامل کیا تاکہ ہما نوال کی دوست ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر ہما کے ساتھ فلرٹ کیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس سے محبت کرے، اور پھر محبت میں اسے ایک ڈیئر دیا کہ اگر وہ یہ ڈیئر پورا کرتی ہے تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اور ہما محبت میں پاگل میڈیسنز چینج کر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ الیاس بابا ہی اپنے والدین کو واپس نہیں لا سکتا، مگر وہ ان سب کی موت کا بدلہ ضرور لے سکتا ہے،
اور اس کا پہلا ٹارگٹ ولید آفندی ہونے والا تھا۔ وہ کرسی پر بندھا ہوا تھا اور خود کو آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچا۔ جتنا یاد تھا وہ گھر سے آفس کے لیے نکلا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس آفس جا رہا تھا جب راستے میں اس کی گاڑی کے سامنے ایک ٹرک آ گیا۔ اس نے بریک لگائی، شاید اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آئی تو یہاں پر اس خالی اندھیرے کمرے میں تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ولید نے پھڑ پھڑانا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو اور مجھے ایسے باندھ کیوں رکھا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا آپ آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ چھوڑ دیں گے؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مگر پہلے تمہارے باپ سے تاوان تو لے لیا جائے۔ وہ قریب آیا اور ولید کے گال کو پیار سے تھپ تھپا کر اس کی ایک تصویر بنا کر واپس چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے اپنے خاص آدمی کو موبائل پکڑا دیا۔ یہ تصویر شہروز آفندی کو بھیجو، اسے کہو کہ اگر اپنے اکلوتے بیٹے کو زندہ صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، ساری دولت، ساری جائیداد، ساری کمپنیز، ہر چیز کے کاغذات لے کر یہاں پہنچ جائے، ورنہ اگلے 24 گھنٹوں بعد اس کے بیٹے کی لاش ملے گی۔ آدمی نے فوراً سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور تیمور کا میسج شہروز آفندی کو دے دیا۔ تیمور نے فارم ہاؤس سے باہر نکلا اور اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نگاہ نوال تک گئی، جو لاؤنج کے صوفے پر سر ٹکائے چھت کو گھور رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے مگر وہ ابھی تک ہما کے الفاظ اور اس غم سے باہر نہیں نکل سکی تھی کہ وہ اپنے باپ کی قاتلہ ہے۔ اس وقت بھی وہ سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور کاندھوں کے گرد شال لے رکھی تھی۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو چکا تھا، آنکھوں میں نمی تھی جو وہ اتنی دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ اسے اتنا ٹوٹا بکھرا اور ایسی حالت میں دیکھ کر تیمور کو اس پر ترس آیا۔ دل نے چاہا کہ اس کے پاس جائے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لے اور کہے کہ کسی کے پاس اختیار نہیں کسی کی جان لے سکے۔ انسان کی موت تبھی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، مگر نہیں، وہ نوال ملک تھی، اس لیے اس نے نوال کو اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شاید اکیلے رہ کر اپنی انا اور اپنے غرور سے باہر نکل کر اسے احساس ہو کہ کسی پر الزام لگا دینا، وہ بھی قتل جیسا سنگین الزام، سامنے والے کو کتنی تکلیف دے سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب اس کے پاس سے گزرا تو آہٹ پر نوال کی نظر اس پر گئی۔ وہ تیمور خان تھا جس کا کردار بے داغ تھا اور وہ نوال ملک الیاس ملک کی بیٹی ہو کر خود کو غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غلط ہے، اس پر قاتلہ کا ٹیگ لگ چکا تھا۔ شہروز آفندی کے اکلوتے بیٹے کی کڈنیپنگ نے سارے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ اس نے سارے شہر کی پولیس کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈ کر لایا جائے، مگر کسی بھی پولیس آفیسر نے یہ کیس لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے خیال میں یہ امیر لوگوں کی چیپ پبلسٹی پانے کے ٹوٹکے ہے اور ان کا بیٹا کڈنیپ نہیں ہوا، یہیں کہیں ہوگا، کہیں چھپا ہوا۔ شہروز آفندی جب 24 گھنٹے تک وہاں نہیں پہنچا تو تیمور نے ولید کے کاندھے پر ایک گولی پیوست کی کہ ولید کی چیخیں اس خالی کمرے میں دور دور تک گونجی، مگر اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر تیمور نے ولید کی ایک اور تصویر بنائی جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے کاندھے پر گولی لگ چکی ہے اور خون ابل ابل کر باہر نکل رہا ہے۔ اگر ایسے ہی خون ضائع ہوتا رہا تو وہ ویسے ہی مر جائے گا۔ وہ تصویر فوراً شہروز آفندی کو بھیج دی۔ اب تمہارے پاس 24 گھنٹے نہیں، بس 1 گھنٹہ ہے۔ اگر اب بھی نہیں آئے تمام مطالبات کے ساتھ تو اگلے گھنٹے یہ گولی اس طرح تمہارے بیٹے کے سینے میں ہوگی اور تمہیں اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اس میسج کے ساتھ ہی شہروز آفندی کا سکون، چین، سب کچھ کھو چکا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا سارے کاغذات کے ساتھ تیمور کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا، مگر سامنے تیمور کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ الیاس ملک کا چمچہ ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو کڈنیپ کرنے کی؟ ویسے ہی جیسے آپ کی ہمت ہوئی میرے والدین کو اور الیاس ملک کو قتل کرنے کی۔ اور والدین پر وہ حیران اور پریشان سا تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ حماد خان تو یاد ہوگا نا؟ حماد خان کا بیٹا ہوں میں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ سالوں پرانے حساب کتاب باقی کیے جائیں۔ میں یہاں بہت بڑے بڑے ڈائلاگ نہیں ماروں گا،
میں جانتا ہوں کہ الیاس بابا کو بھی آپ نے ہی مارا ہے، صرف ان کی کمپنی اور جائیداد کے لیے، اور میرے والدین کو بھی صرف آپ نے اس لیے مروایا تاکہ آپ میرے باپ کی جگہ اور ان کا مقام، مرتبہ، ہر چیز ہتھیا سکیں۔ چلے میں آج آپ کو ایک موقع دیتا ہوں۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں؟ اس نے دور ایک سنسان گھر کی جانب اشارہ کیا۔ اس گھر میں آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ پورے 5 منٹ میں وہاں پہنچ گئے اور اسے رسیوں سے آزاد کر دیا تو آپ دونوں بچ جائیں گے اور میں آپ کو یہ ساری جائیداد واپس کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ 5 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو گئے تو اس گھر میں موجود بم بلاسٹ ہو جائے گا اور آپ کا بیٹا اور آپ دونوں مر جائیں گے، اور اگر آپ مر گئے تو پھر جائیداد آپ کی قبر میں تو لے کر نہیں جا سکتے۔ سوچ لیں کیا کرنا ہے آپ نے۔ وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ شہروز افندی بالکل بچوں کی طرح ہانپتے ہوئے اس گھر کی جانب دوڑے۔ تقریباً 3 منٹ بعد وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ جلدی جلدی سارے کمرے چیک کرنے لگے کہ ولید کہاں پر ہے۔ ایک کمرے میں وہ انہیں کرسیوں سے بندھا ہوا ملا، اس کی رسیاں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس چند سیکنڈ کی دیر تھی، رسیاں کھول چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ولید کو سہارا دے کر کھڑے کرنا چاہا اور گھر سے باہر بھاگ جانا چاہا، مگر چند سیکنڈز اور بلاسٹ ہوا۔ فضا میں دھواں اڑا، ٹھاک کی آواز دور دور تک گونجی۔ اس کے ساتھ ہی ولید افندی اور شہروز افندی کا عروج ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایسے قاتل کو نہ تو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ وہ آزاد ہو جائے، کہ جانتا تھا کہ جیل میں وہ ایک محدود عرصے تک بند رہ سکتے ہیں، پھر وہ اپنی پاور کے زور پر جیل سے باہر نکل آئیں گے۔ اسی لیے انہیں ایسی موت دی۔ مگر شہروز افندی یہ نہیں جانتا تھا کہ جس گھر میں اس نے بم بلاسٹ کیا تھا وہ ولید کا ہی گھر تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ولید نے یہ گھر خریدا تھا۔ بیسیکلی یہ چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا اور اب اپنی ہی پراپرٹی میں دونوں باپ بیٹا مر چکے تھے۔ شہروز افندی اور ولید افندی کی موت کی خبریں اب ٹھنڈی ہونے لگی تھیں، اور پھر موقع مناسب دیکھ کر تیمور نے دنیا کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، اور پہلی بار وہ حماد خان کے بیٹے کی حیثیت سے میڈیا کے سامنے آیا۔ اپنے باپ کا سارا بزنس واپس اپنے ہاتھ میں لیا اور الیاس ملک کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ فوراً نوال کے نام پر ٹرانسفر کروائی، اور سب لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے اس کے باپ، اس کی ماں اور الیاس ملک کو مارا گیا تھا، اور جن لوگوں نے مارا وہ اپنی ہی لگائی گئی آگ میں جل کر خاک ہو گئے، کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ آگ حادثاتی طور پر لگی تھی۔ وہ ٹی وی میں اس وقت میڈیا کے سامنے بہت بہترین اور مہنگے لباس میں کھڑا تھا، اور ملک ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھی نوال پتھر کی ہو گئی تھی۔ حیرانگی سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنے امیر باپ کا بیٹا ہوگا جسے اس نے ناجائز تک کہہ دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ ان کے گھر میں ایک نوکر کی طرح کیوں رہا۔ اب اسے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے کہ اس کے باپ کو تیمور کتنا عزیز تھا، کیونکہ وہ ان کے لاڈلے دوست کا اکلوتا بیٹا تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسے انصاف کیا، اسے آج محسوس ہو رہا تھا کہ تیمور سب کچھ جیت گیا، اپنا نام، اپنی دولت، اپنا بزنس، ہر چیز، مگر وہ کہاں تھی؟ وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس نے جب سے تیمور کا انٹرویو دیکھا تھا تب سے وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے انٹرویو میں صاف کہا تھا کہ وہ اپنے والدین کا بنگلہ کھلوا رہا ہے اور وہ 1-2 دن میں ہی وہاں شفٹ ہو جائے گا۔ وہ گھر جہاں وہ بچپن میں رہا کرتا تھا، مطلب وہ یہاں سے چلا جائے گا تو پھر وہ اکیلی رہ جائے گی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، تیمور کا لاؤنج سے اندر داخل ہونا نوٹ نہ کر سکی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھا اور اس کے سامنے کوئی کاغذ رکھے۔ طلاق چاہتی تھی نا تم؟ یہ رہے طلاق کے کاغذات، سائن کر دو، پھر میں سائن کر کے کورٹ میں جمع کروا دوں گا۔ وہ شدید سنجیدہ تھا۔ نوال نے بے حد بے یقینی سے پہلے اسے دیکھا پھر کاغذات کو، مگر تیمور کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ تم سچ میں مجھے طلاق دے رہے ہو؟ نوال نے ابھی خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ زبردستی نہیں باندھ سکتے۔ آپ کے بابا نے شاید آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارا نکاح کروایا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں زبردستی آپ کو اس رشتے میں باندھوں۔ ہاں، اس رات جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ میں بس غصے میں تھا، مگر مجھے غصے میں بھی وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، میری غلطی ہے۔
اب تیمور بولا تو اس کی آواز پست ہو رہی تھی۔ اچھا، کیوں طلاق دے رہے ہو؟ نوال نے اگلی وجہ پوچھی۔ صرف اس لیے تو نہیں دے رہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی وجہ اور بھی ہوگی؟ جیسے وہ جانتی تھی کہ تیمور اسے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ جن سے محبت ہو انہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھا نہیں جاتا۔ اس نے بس ایک فکرہ کہا اور نوال کو لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر صرف اس کی خوشی کے لیے اسے چھوڑ رہا تھا۔ تیمور خاموشی سے چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا، اس سے پہلے وہ اپنے کمرے کی طرف جاتا۔ نوال صوفے سے اٹھی اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اور اگر میں کہوں کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے تو، میں یہ کہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو، مجھے عقل آ گئی ہے، میں اپنے پرانے رویے اور لہجے پر شرمندہ ہوں، معافی چاہتی ہوں، تو مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ تیمور سے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تیمور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تم غریب تھے، تمہارے پاس یہ بہانہ تھا کہ تم میرے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتے، اس لیے چھوڑ رہے ہو۔ اب تو تم امیر ہو چکے ہو کہ اب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تیمور کو شاید امید نہیں تھی کہ وہ یہ کہے گی۔ وہ خاموشی اور حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس کے سامنے کھڑی بس رو رہی تھی، پھر روتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوئی اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی، اور یہ عمل تیمور کے لیے یقیناً غیر متوقع تھا۔ I am pregnant، وہ ہچکیوں کے دوران بولی تھی اور تیمور کا سانس تھم گیا۔ I am sorry، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں، ہم دونوں کو خود سے دور مت کرو، میں اس اتنے بڑے بنگلے کی چار دیواری میں تنہا نہیں رہ سکتی، میں اس گلٹ میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی کہ میں اپنے باپ کی قاتل ہوں۔ مجھے تنہا مت چھوڑو، تمہاری ہر بات مانوں گی، جیسا کہو کہ ویسی زندگی گزاروں گی، کبھی اف تک نہیں کروں گی، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے نہیں چاہیے طلاق۔ مجھے نہیں پتا مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، مگر میں اپنی زندگی تمہارے بغیر گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہارے سوا کوئی بھی میرا موڈ، میرا غصہ، میرے موڈ سوئنگز ہینڈل نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی کا بہت اہم حصہ ہو۔ وہ سختی سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے رو رہی تھی کہ تیمور نم آنکھوں سے مسکرا دیا اور اس نے نوال کے گرد حصار مضبوط کیا۔ اوکے بس، رو مت، میں کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں۔ اب تم نے کہہ دیا تو یہ غلام حاضر ہے، تو میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ بے حد نرمی سے کہتے اس نے نوال کا ماتھا چوم لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اب نوال کچھ حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ وہ حیرانگی سے تیمور کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار یہاں آ کر تمہیں دیکھا تھا، بس تبھی ہو گئی محبت۔ اور نوال بے حد حیران تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی تھی، اسے کتنی باتیں سناتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے محبت کرتا رہا۔ کیا واقعی محبت ایسی ہوتی ہے؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، ایسی ہی ہوتی ہے، محبوب کی باتیں بری نہیں لگتی۔ اور تمہیں کب پتہ چلا اس بارے میں؟ وہ کیا پوچھ رہا تھا نوال سمجھ گئی۔ کل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، طبیعت کچھ دنوں سے عجیب سی بوجھل ہو رہی تھی، تو چیک اپ کروایا، مجھے شک تھا، مگر میں شک دور کرنا چاہتی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی اس بچے کی، یا پھر تم اسے قبول نہیں؟ وہ بھی بات کر رہی تھی جب تیمور نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ شش، کچھ بھی غلط مت سوچو۔ جہاں تک رہی بات خوشی کی، تو اس وقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنی خوشی بیان نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنی اولاد کی بہت اچھی پرورش کروں گا، جیسے الیاس بابا نے کی۔ وہ اب نوال کو اپنے حصار میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم بہت محبت کرتے ہو بابا سے؟ نوال نے حسرت سے پوچھا۔ بہت بہت کی ہے، میرے لیے وہ میری ماں بھی تھے اور باپ بھی، مگر وہ مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتے تھے، اسی لیے جیلس مت ہونا۔ اور اس کی بات پر نوال ہنس پڑی تھی۔ اب ان دونوں کی ہنسی لاؤنج میں گونج رہی تھی، اور شاید کہیں دور الیاس ملک کی روح کو سکون آ گیا ہو ان دونوں کو ایسے ایک ساتھ دیکھ کر۔